اردو سروس کے پروگرام روبرو میں ہم آپ کی ملاقات ایسی ہستیوں سے کراتے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی شعبے میں اپنی خاص پہچان بنائی ہے. کئی نامور حضرات اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. کئی مہمان ایسے رہے ہیں جن کی حیثیت اپنے خاص شعبے کے علاوہ دنیا کے تمام ان کے پرستاروں کے دل میں بہت بہت خاص ہے. حاضر خدمت ہوں میں نعمان شوق، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ممتاز نقاد محترم ابوالکلام قاسمی صاحب. خوش آمدید، آپ کا استقبال. شکریہ بہت. آپ کی درجنوں کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. مختلف اداروں نے آپ کو انعام سے نوازا ہے، جن میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی شامل ہے. آپ کی شخصیت میں ایک عمدہ ناقد، ایک ہر دل عزیز استاد اور ایک کامیاب مدیر یکجا ہیں. ان تینوں کی یکجائی ایک مشکل عمل ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق سے ضروری نہیں ہے کہ ادب سے دلچسپی رکھنے والے تمام لوگ استاد بھی رہے ہوں، لیکن میری دلچسپی اور میرے اظہار خیال اور ادبی خدمات کا جو دائرہ کار ہے، اس کی بنیاد اصل میں استاد اور شاگرد کے رشتے پر ہے. اور ہم نے تقریباً 35-40 سال تک تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں، اور اس میں جس طرح کے طلباء سے، جس طرح کے لیول سے اور جس طرح کی مختلف سطحوں سے واسطہ پڑتا رہا، اس میں ذہنوں کی نشو و نما، نئی نسل کے لوگوں کے ادبی ذوق کی آبیاری اور ان کو بہتر سے بہتر رویے کی طرف مائل کرنے کا رجحان ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا رہا. تجربے بھی ہوئے، اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کا موقع بھی ملا، اپنی گفتگو کو سلیقے سے پیش کرنے کا بھی موقع ملا، افہام و تفہیم کا بھی موقع ملا. تو اس طرح سے ہم نے استاد اور شاگرد کے رشتے سے اپنا کام شروع کیا لکھنے پڑھنے کا. جی. لیکن اتفاق یہ ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کے بالکل آغاز میں، جب میں نیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاد ہوا تھا، اسی زمانے میں ایک رسالہ نکالنا شروع کیا جس کا نام تھا الفاظ. جی، کافی مشہور بھی ہوا، وہ مقبول بھی ہوا. اور علی گڑھ میں ایک اشاعتی ادارہ ہے، ایجوکیشنل بک ہاؤس کی طرف سے نکلتا تھا. میں اپنی ادبی زندگی کے بالکل آغاز میں ہی محسوس کرنے لگا تھا کہ عام طور پہ ادبی نوعیت کے جو رسالے اور جرائد نکلتے ہیں، ان میں رسمی چیزیں زیادہ چھاپتے ہیں، اور جو ایڈیٹر ہوتا ہے اس کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ جو شاعری اور جو افسانے اور جو مضامین اس کے پاس آئے ہیں ان کا انتخاب کر کے چھاپ دے. وہ اداریہ میں بھی اس پر اظہار خیال کرنے سے عام طور پر گریز کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے لیے بھی تحریروں کو پڑھنے اور اپنے انتخاب کے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی. میں نے اس کے برخلاف اپنے اس زمانے کے مختلف ادبی رویے، مثال کے طور پر نثری نظموں کا زمانہ تھا بہت زبردست، تو نثری نظموں میں شاعری کے کیا کیا امکانات ہیں، یا اسی طریقے سے نئی کہانی شروع ہوئی تھی جس کے اندر بڑا شور تھا علامتی افسانوں کا اور تجریدی افسانوں کا. اس میں کتنا سچ ہے، کتنا غلط ہے، کتنا فیک ہے اور کتنا سچا تجربہ اظہار پاتا ہے، کتنے کامیاب علامتی افسانہ نگار ہیں. مثال کے طور پر اسی زمانے میں نے دریافت کر لیا تھا کہ تجریدی افسانے نام کے لیے بھی برائے نام 2-4 اچھے لکھے گئے، علامتی افسانے اچھے لکھے گئے. تو ان سب چیزوں پہ بحثیں بھی میں چھاپتا تھا، اور ادارے کی طرف سے ایک سوالنامہ تیار کر کے مختلف لوگوں کے پاس بھیجا، ان کی رائے منگائی، اور ایک طرح سے ایک لٹریری فورم سا اس رسالوں کو بنا دیا تھا ہم نے. وہی طریقہ کار آج بھی، جب میں پچھلے 2 سال سے ایک رسالہ امروز نکالتا ہوں، اس کو بھی خاصی مقبولیت حاصل ہو چکی ہے، تو اس میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کرتا ہوں کہ نہ صرف انتخاب کروں. ایک تو یہ کہ انتخاب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا خطرناک راستہ ہے یہ. جی. اس لیے کہ آپ اگر فرض کیجئے کہ 70% یا 60% چیزوں کو منتخب کرتے ہیں تو 40% چیزوں کو مسترد بھی کرتے ہیں، کم سے کم. جی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس وقت میں بتا رہا ہوں جب میں اپنی پسند اور اپنے مشورے اور اپنی درخواست میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کن کن موضوعات کو ہمیں لینا ہے، کن کن موضوعات پہ تحریریں پیش کرنی. تو یہ سارے تجربے ہوتے رہتے ہیں رسالہ نکالنے میں. بہرکیف جی. اس رسالے میں ہر طرح کی تحریریں چھپتی ہیں، شاعری بھی ہے، افسانہ بھی ہے اور تنقیدی مضامین بھی ہے. کوشش یہ کرتا ہوں میں کہ اپنے اداریے میں بھی اور تنقیدی مضامین میں بھی ایسے مضامین یا ایسی تحریریں ہوں جو ادب سچ ادب تخلیقی عمل کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو سکے. ہوائی باتیں نہ ہوں، صرف نظریاتی گفتگو نہ ہو،
اطلاقی گفتگو ہو، اپلائیڈ کرٹیسزم پہ گفتگو ہو، شاعری اچھی کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بری ہوتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے مضامین چھاپے جائیں۔ خیر، یہ تو تھا رسالے کا تجربہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ رسالہ نکالا تھا الفاظ، تو 3-4 سال کے اندر وہ رسالہ خاصا مقبول ہوا، اور میں چونکہ خود تنقیدی مزاج ہے میرا، تو میں نے 2-3 سال میں نے محسوس کر لیا کہ یہ سستی شہرت کی وجہ سے میں کچھ خود اپنا کام نہیں کر پا رہا ہوں تحقیقی یا تنقیدی نوعیت کا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف جامعات اور یونیورسٹیز میں جو ملازمتیں ملتی ہیں وہ صرف ٹیچنگ کی نہیں ملتی ہے، ٹیچنگ اینڈ ریسرچ کی ملتی ہے۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے رہنا چاہیے، اور آپ کے پروموشن میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا پبلش ورک کیا ہے، آپ نے کتنے خدمات انجام دیے، کتنے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، کتنی کتابیں چھپی ہیں آپ کی۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ رسالہ 4 سال کے بعد بند کر کے پھر میں نے اپنی تحریریں لکھنی شروع کی، اور اس زمانے میں جیسے ہر آدمی اپنی ادبی زندگی کے آغاز میں شاعری بھی کرتا ہے، افسانے بھی لکھتا ہے، تو میں نے 2-4-10 افسانے بھی لکھے، شاعری تو خیر بہت کی میں نے، 3-4 درجن غزلیں کہیں اچھے رسالوں میں چھپی، شبخون میں، آج کل میں مختلف رسالوں میں۔ لیکن اس کی طرف سے ہٹ کے بلکہ میں ازراہ تفنن طبع یہ بھی کہتا ہوں، جب کوئی پوچھتا ہے کہ اب شاعری کیوں نہیں کرتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ سنجیدہ کام کی طرف مائل ہو گیا ہوں۔ میں نے یہ سوال نہیں کیا آپ سے۔ تو جناب یہ ہے، تو پھر میں نے کچھ تنقیدی نوعیت کے مضامین لکھنے شروع کیے۔ اب تنقیدی نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کے بارے میں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ بہت گاڑھی، بڑی ثقیل، ناقابل فہم اصطلاحات سے بھری ہوئی تحریریں لکھی جائیں۔ میرا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک اچھے قاری کو ادب کے سمجھنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، اور جب وہ سمجھتا ہے تو اس میں جو چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں، زبان کا کیا رول ہوتا ہے، اسلوب بیان کا کیا رول ہوتا ہے، ٹیکنیک کا کیا رول ہوتا ہے، الفاظ کے استعمال کا کیا رول ہوتا ہے، محاورے اور روزمرہ کا کیا رول ہوتا ہے، صنائع لفظی و معنوی کا کیا رول ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اپنی تنقید میں ان باتوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ آپ کا قاری ذہنی طور پہ تربیت بھی حاصل کر سکے آپ کی تحریروں سے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ اس منصب کے ساتھ جو نافذ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ ذمہ داری۔ دو نتیجے کے طور پر میں نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ تخلیقی ادب سے بالکل وابستہ رہ کے تنقید لکھی جائے، صرف نظریاتی قسم کی گفتگو نہ کی جائے۔ حالانکہ آپ باخبر آدمی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ نئی نئی تھیریز آتی رہتی ہیں تنقید میں۔ ادب کو صرف لسانیات کی بنیاد پر بھی سمجھا جا سکتا ہے، صرف اسلوبیات کی بنیاد پہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، صرف ساختیاتیات کی بنیاد پہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے ادب کے لیے کس قدر کارآمد ہیں۔ بے شک میں نے اس پر زور دیا۔ چنانچہ آپ حیرت کریں گے کہ میں نے 15 سال پہلے میں نے ساختیات پہ اور مابعد ساختیات پہ اور دوسرے نظریات پہ کئی مضامین لکھے، لیکن رفتہ رفتہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم صرف انہی چیزوں، انہی پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں گے جو اردو کی روایت اور اردو کے کینیڈے کے لیے قابل استعمال ہو، کارآمد ہو۔ نتیجے کے طور پہ میں نے ادھر کی طرف توجہ کم دینی شروع کی، لیکن میں ایک بات کی طرف ہمیشہ اصرار کرتا رہا کہ اگر آپ ادب کے طالب علم ہیں، اور ظاہر اس کے لیے ضروری نہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں یا کالج میں پڑھتے ہوں، بلکہ ادب سے سروکار آپ رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے زمانے کے تمام رویے جو ہیں ادب کی تفہیم کے، اس سے واقف ضرور ہونا چاہیے، چاہے واقف ہو کہ آپ مسترد کر دیں اس کو۔ بے شک بے شک۔ تو یہ طریقہ کار میرا ہے، اور اس بنیاد پر میری تقریباً 7-8 تنقیدی مضامین کے مجموعے چھپ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے دلچسپی عالمی ادب سے بھی رہی، اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا، لیکن پروفیسر کی حیثیت سے میں اردو اور تقابلی ادب کے اوپر میرا تقرر ہوا، کمپیریٹو لٹریچر کا میں استاد تھا۔ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ عربی اور فارسی کا تھا اور انگریزی سے بھی خاصی دلچسپی تھی، اس لیے ان تمام چیزوں کے بنیادی شہپاروں کو پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ تو اس سے اپنی اوقات کو بھی سمجھنے کا اندازہ ہوا، اپنی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوا۔ حد سے زیادہ وہ ہے نا، غالب کا ایک بہت اچھا شعر ہے، بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ تو یہ بے اعتدالی نہ ہو، توازن کے ساتھ چیزوں کا اظہار کیا جائے۔ تو اردو جہاں تک انرچ ہو سکتی ہے، متمول ہو سکتی ہے دوسری زبانوں سے، اس سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بڑا کام کیا تھا اپنی پی ایچ ڈی کے زمانے میں اردو تنقید پر، مشرقی شعریات کا اثر، یعنی عربی کی روایت کا کیا اثر ہے، فارسی کی روایت کا کیا اثر ہے، اور یہ کتاب میری 90 میں چھپی تھی۔ اس سے پہلے
اتفاق دیکھیے، اور آپ نعمان شوق صاحب، آپ کو تو پورے ادبی منظرنامے پہ اور تاریخ پہ آپ کی نگاہ ہے. پچھلے 50-60 سالوں میں اتفاق سے اردو میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں آ گئے جن کا بیک گراؤنڈ مغربی ادب کا تھا. جی. فراق گورکھپوری، احتشام حسین، عالم سرور، کلیم الدین احمد، محمد حسن عسکری، شمس الرحمان فاروقی. نتیجے کے طور پر سارا زور اس بات پہ تھا کہ مغرب سے ہم نے کیا استفادہ کیا. اب میں ایک ایسے شخص کے طور پر جو مغرب کی نعمتوں کا بھی معترف رہا، جی، اس کو مسترد کر کے نہیں، لیکن ہماری مشرقی روایت کیا ہے جس سے اردو زبان وابستہ رہی؟ آپ 100 سال پیچھے جائیے تو الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد یا شبلی نعمانی، یہ سب کے سب عربی اور فارسی کے لوگ تھے. ان کی شعریات عربی اور فارسی کی تھی. یہ صنائع اور بدائع پر گفتگو کیا کرتے تھے، بلاغت پہ گفتگو کرتے، علم بیان پہ گفتگو کرتے تھے. ان چیزوں کا کیا اثر پڑا ہے؟ تو نتیجے کے طور پر ہم نے مغربی روایت کو اور مشرقی روایت کو ہم آہنگ کر کے اپنی کتاب میں، مشرقی شعریات کے نام سے میری کتاب مشہور ہے، وہ پاکستان میں بھی اس کے ایڈیشن کئی چھپے اور یہاں تو 4-5 ایڈیشن یہاں بھی چھپ چکے ہیں، تو وہ مجھے اس نام سے جانا جانے لگا. بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ ایک سوال کیا ہے، اکثر و بیشتر کیا کہ آپ مشرق سے اتنی دلچسپی ہے. میں نے کہا اپنی روایت کیا، ہماری روایت عربی فارسی صرف نہیں ہے، ہماری روایت تو ہندی کی بھی ہے، ہماری روایت تو سنسکرت کی بھی ہے. اب اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر پچھلے کئی ہزار سال کی تاریخ جو ہے وہ سنسکرت کی ہے، جس کے اندر آپ غور کیجئے تو مغرب میں روایت یونان سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ہاں یونان سے بھی پہلے کے زمانے سے، وہاں 500 صدی قبل مسیح ارسطو اور افلاطون پیدا ہوئے تھے. اس سے بھی پہلے ہمارے ہاں پانینی وغیرہ کی روایت موجود ہے سوچنے سمجھنے کی. یہ بن کا یہ تفریق بالکل فضول ہے. ہمارے ہاں ترجمے کی شکل میں کم از کم جو لوگ اردو والے واقف ہیں ترجمے سے، کم از کم ترجمے کی شکل میں جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح سے ہم اپنے ادب کو بھی زیادہ بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں. جی بالکل. اور جہاں تک ترجموں کی اہمیت کا سوال ہے تو یہ چیزیں تو ہمیشہ سے ادب کو انرچ کرتی ہیں. جی جی جی. اس کے ذخیرے میں اضافہ جو ہوتا ہے کسی بھی زبان کا ادب ہو، مختلف زبانوں سے جو سوتے آ کے گر رہے ہوتے ہیں اس سمندر میں، ان سے ہوتا ہے. آپ نے جس زمانے میں ذکر کیا کہ آپ نے علی گڑھ میں پروفیسر کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے جوائن کیا، اس وقت جو ماحول تھا وہاں کا، جس طرح کے اساتذہ اور جس طرح کے مشاہیر وہاں موجود تھے جنہوں نے آپ کی تربیت میں بھی بہت اہم کردار نبھایا، اور آپ کے بعد کئی نسلیں ہیں جن کے ذہن میں ان کی جو تربیت کردہ نسلیں ہیں وہ حکمرانی کر رہی ہیں ان کے ذہنوں پر. اب جو آپ کے پاس طالب علم آتے ہیں، جو حضرات آتے ہیں اردو کے طالب علم ہوں، الگ زبانوں کے ہوں، الگ ڈسپلن کے ہوں، تو وہ جو ادب اور زبان اور تہذیب کو سمجھنے اور سمجھانے کا عمل تھا، اس میں کیا فرق، کوئی واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں نعمان صاحب، بہت نمایاں فرق نظر آتا ہے مجھے تو. جی. جو بات آپ نے بتائی، جیسے جس زمانے میں ہم طالب علم تھے اور ایون بعد میں ہم جب ٹیچنگ اور تدریس میں آ گئے جب بھی، تو علی گڑھ میں اختر انصاری موجود تھے، اسلم انصاری موجود تھے، خورشید اسلام موجود تھے، عالم سرور موجود تھے، وحید اختر موجود تھے. تو بہت بڑا دائرہ کار تھا جس کے حوالے سے آپ کو دیکھتے تھے. اور حیرت ہوگی آپ کو کہ اس میں سے بیشتر لوگ وہ تھے جو اردو ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھے. جی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس میں عربی میں اور فارسی میں اور انگریزی میں بھی ایسے لوگ تھے جو اردو میں ایکٹیو تھے. اور آج بھی مختلف ڈپارٹمنٹس میں بعض لوگ بہت کم لوگ مل جائیں گے جن کو اردو سے دلچسپی ہے، اور ہمارے ہاں اردو کے جو جلسے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، بحث میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ تو پورا ماحول، پورا منظرنامہ ایسا تھا. پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی طالب علم کے زمانے میں جو ایک حلقہ بنایا تھا یا حلقہ بن گیا تھا، جو بعد کے میں تو وہ لوگ بڑے مشہور ہوئے. مثال کے طور پر میرے ساتھ فرحت احساس تھے، میرے ساتھ پیغام آفاقی تھے، میرے ساتھ آشفتہ چنگیزی تھے. اب ہم لوگ اگر بیٹھتے تو صرف ادبی گفتگو ہوتی تھی، فلسفیانہ گفتگو ہوتی تھی، فکر پہ، رجحانات پہ گفتگو ہوتی تھی. وہ ماحول اب نہیں رہا. اور ود ان دا سرکل آف اسٹوڈینٹس آپس میں ڈسکشن کے ذریعے سیکھنے کا عمل بہت کم ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان کی تدریس کا یا زبان کی تفہیم یا زبان کے جاننے کا جو دائرہ سمٹ گیا بہت زیادہ. مثال کے طور پہ اب تقریباً نصف تعداد طلبہ کی ایسی ہوتی ہے جو اردو میں آتی ہے، وہ مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں. تو مدرسے سے جو پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ عربی بھی لیتے ہیں، فارسی بھی لیتے ہیں اور اردو بھی پڑھتے ہیں.
ان کی بنیادیں تو بڑی مستحکم ہوتی ہیں، لیکن اردو کے مزاج سے واقف رفتہ رفتہ ہو پاتے ہیں، وہ بھی اگر وہ چاہیں تو۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ استاد بھی ہو جاتے ہیں اور پوری سروس 30 سال کی کر لیتے ہیں، جب بھی وہ مدرسے ہی میں رہتے ہیں۔ بلکہ اپنے طالب علموں سے میں اکثر کہتا رہا کہ وہاں سے آنے کے بعد آپ نے کیا کیا سبجیکٹس پی اے میں لیے؟ تو انہوں نے کہا صاحب پرشین، عربک اور اردو۔ تو میں نے کہا پھر مدرسے ہی میں رہے آپ، ظاہر ہے پھر تو آپ اتنے بڑے ادارے میں تو آئے، یہاں فلسفی پڑھنی تھی آپ کو، پولیٹیکل سائنس پڑھنی تھی آپ کو، ہسٹری پڑھنی تھی آپ کو، سوشولوجی پڑھنی تھی، سائیکولوجی پڑھنی تھی، ان میں سے کچھ سبجیکٹس آپ کو لینے تھے، بغیر اس کے تو آپ کے ذہن کا دائرہ وسیع نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو ہے اس طرح کے طلبہ آتے ہیں جن کا اردو زبان کا بیک گراؤنڈ بہت کم ہے، تو مدرسے سے کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جو آتے ہیں وہ کچھ علاقے مخصوص ہیں، مثال طور بہار میں اردو ثانوی زبان کے طور پر اب بھی مانی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو طلبہ ہیں بالخصوص اردو کمیونٹی جو ہے وہ عام طور پر اردو کو پریفر کر کے اردو لیتی، نتیجے کے طور پر وہ یہاں آ کر کے بھی اردو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ علی گڑھ میں ہی نہیں بلکہ دلی کی بھی جو جامعات ہیں یہاں بھی تقریباً، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اسکول میں کہاں سے آتے ہیں، جیسے جہاں میں لیا ہے تو اس کی بنیاد اردو کی مضبوط ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ جی تو اب ایم اے بھی کر رہے ہیں اردو میں، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک اور فرق بتاؤں آپ کو بہت دلچسپ، اب پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد اور ان کے ٹاپکس کا آپ تجزیہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدھے سے زیادہ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ فکشن پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور افسانے پر، ناول پر، افسانہ نگاروں پر۔ ہمارے ایک استاد نے، سینئر پروفیسر تھے، میٹنگ میں بتایا کہ صاحب لگتا ہے یہ کہ اب افسانوں سے دلچسپی لوگوں کی بڑھ گئی۔ میں نے کہا جی نہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدذوقی بڑھ گئی ہے۔ کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو شاعری نہیں سمجھتے، شعر صحیح موزونیت کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے، شعر کا ذوق پیدا نہیں ہوتا، تو اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، چونکہ فکشن جو ہے وہ صرف نثر کی بنیاد پہ چلتا ہے، تو اس میں آپ سمجھیں نہ سمجھیں کسی ٹاپک کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ریسرچ کرنے کے دوران کچھ نہ کچھ وہ سمجھ ضرور لیتے ہیں۔ میں سینئر پروفیسر ہوں تو اس لیے ہمارے پاس دوسری یونیورسٹی سے بھی تھیسس آتی ہے، خاص طور سے پاکستان سے جو تحقیقی مقالے آتے ہیں، تو وہاں ہم واضح طور پہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہاں کے طلباء کا بنیادی پس منظر جو ہے وہ خاصا واضح ہے، بہت اچھا ہے، اور تنقید میں بہت غیر معمولی ترقی پاکستان کے نقادوں نے نہیں کی پچھلے 20-25 برسوں میں۔ وہ زمانہ الگ تھا، سلیم احمد کا زمانہ، محمد عسکری کا زمانہ، شمیم محمد کا، وزیر اعلیٰ کا زمانہ۔ اب جو زمانہ ہے وہ تحقیق میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تحقیقی کارنامے بڑے اچھے پیش کر رہے ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ فورن ایگزامینر کو جب بھیجتے ہیں تو یہ توقع کرتے ہیں، اور ہماری رپورٹ پر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خاصی گفتگو وہاں ہوتی ہے کہ صاحب یہ جو تجزیہ کیا گیا اور ہندوستان کی تحقیقی صورتحال سے موازنہ کیا گیا ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے وہاں سے جو طلباء ہوتے ہیں جن کی کاپیاں آپ تک یا جن کی تھیسس آپ تک آتی ہے، اور یہاں سے جن کی تھیسس آتی ہے، آپ نے ذکر کیا کہ ان میں فکشن پر کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، تو ایک دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی عام ہو گئی ہیں جو ایک اسٹیریو ٹائپ بن گیا ہے۔ اگر کسی کو ریسرچ کرنا ہے تو فلاں حیات اور کائنات، فلاں اتنے سن سے اتنے سن کے افسانے، اتنے سن سے اتنے سن کی شاعری، یہ جو ایک اسٹیریو ٹائپ بن گئے ہیں، اس میں شاید الگ سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اگر کسی نے اس پر کام کیا ہے تو وہ 2-3 جگہ سے مواد مل جائے تو پھر اس پر کام تو ہو جاتا ہے، اس کے معیار اور مزاج کو آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو گراوٹ آئی ہے، اگر ہم معیار کے حساب سے بات کریں، کہ کبھی کبھی کچھ تھیسس ایسی بھی ہوتی ہیں جو منظر عام پر چھپ کے آ جاتی ہیں اور اسے کتاب کی شکل میں پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اچھا اس کتاب پر بھی پی ایچ ڈی مل سکتی ہے۔ تو یہ جو گراوٹ ہے یہ کیا کسی ایک سطح پر ہے یا کوئی ایک ذمہ دار ہے جو ریسرچ کرنے والا ہے وہ ذمہ دار ہے، یا اسے جو گائیڈ کر رہا ہے یا جو ان کی تربیت کے لیے جو لوگ تعینات کیے گئے ہیں وہ ہیں، کس پر آپ اس کی ذمہ داری سے؟ بھائی اصل میں بڑا ملٹی فولڈ اصل میں اس کی پیچیدگیاں ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ آپ کے دہلی کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ نسبتاً بہت غنیمت ہے، علی گڑھ یونیورسٹی غنیمت ہے، بڑی یونیورسٹیاں بنارس ہندو یونیورسٹی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی بھی غنیمت ہے۔ دور دراز کے علاقے میں بالخصوص وہ علاقہ جیسے بہار کا علاقہ ہے یا دوسری ریاستیں ہیں انٹیریئرز میں جہاں وہاں جو ریسرچ ہوتی ہے وہاں کا معیار بہت ہی پست ہوتا ہے۔ میں ان یونیورسٹی کا ذکر بھی کروں گا جس کا ابھی ذکر کیا میں نے،
اور وہاں پہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ بعض تھیسس ایسی بھی ہوتی ہے جسے واضح طور پہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے وزیر اعلیٰ کی تنقید نگاری پر کسی کو پی ایچ ڈی کرنی ہے تو وزیر اعلیٰ پر اگر رسالے کے کچھ نمبر نکلے ہیں تو وہ نمبر حاصل انہوں نے کر لیے اور اس سے زبان بدل کے الفاظ بدل کر رویہ ابواب بدل کر کے تھیسس تیار کر لیتے ہیں. اب ظاہر جب پڑھتا ہے آدمی اگر وہ کتاب کی شکل میں چھپ گئی تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں چھپوانے کے لیے نہیں چھپانے کے لیے ہوتی تو تحقیق میں یہ بھی ہوا ہے کہ بہت چیزیں چھپانے کے لیے ہوتی ہیں. تو بعض لوگ تو جو اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں وہ تو کتابی شکل میں چھپوانے سے گریز بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. ہماری یونیورسٹیز میں جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں اس میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے جو بات کہی جیسا فرض کیجئے کہ کسی کو راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری پر ریسرچ کرنی ہے. ایک بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جیسے اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں ابواب قائم کیے جاتے ہیں تو اب اس میں اسٹوڈیو ٹائپ ہے وہ پورا کہ پہلا چیپٹر ہوگا اردو افسانے کا پس منظر, دوسرا چیپٹر ہوگا راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ نگاری سے قبل کی افسانوی صورتحال. اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی سوائے ریپیٹ کرنے کا اور کچھ نہیں کرتے آپ. باقی ایک دو چیپٹرز میں ان پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس میں بھی متن سے سروکار رکھ کر کے کام نہیں کیا جاتا. اور یہی ایک بات کہہ دوں میں کہ اب جو تحقیقی مقالات ہوتے ہیں وہ تحقیقی کم اور تنقیدی زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ. تو تنقیدی طور پہ گفتگو عام طور پہ کی جاتی ہے جس طرح کی ریسرچز ہوا کرتی تھی قاضی عبدالودود نے یا امتیاز علی عرشی نے یا اخیر میں رشید حسن خان نے یا حنیف نقوی نے کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح کی ریسرچ نہیں ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے, بہت کم باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. تو اس طرح کے موضوعات پہ ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نئی دریافت کی کوشش نہیں کی جاتی ہے. اگر نئی دریافت ہو تو اور بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن اگر ان باتوں سے احتراز کیا جائے تو زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے. اور استاد کی بات آپ نے کہی, جو ٹاپک دیے جاتے ہیں بعض یونیورسٹیز اتنی غیر محتاط ہوتی ہیں کہ ایک ایک استاد کی نگرانی میں 10 20 25 ریسرچ اسکالرس ہوتے. اب بھلا بتائیے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ وہ انصاف کر سکتا ہے. اس کو ایم اے اور بی اے کے لیول پہ بھی ٹیچنگ کرنی ہے, اس کے تھیسس بھی دیکھنی ہے. اچھا, وہ عام طور پہ یہ استاد کرتا ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق ساری معلومات یا سارا مطالعہ طالب علم کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. جب آپ کو اس سے پس منظر سے واقفیت نہیں ہے یا اس شخصیت سے جس پر ریسرچ ہوئی ہے واقفیت تھوڑی بہت نہیں ہے تو آپ گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں, آپ اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ پیدا ہوئی. آپ نے فکشن پر بھی خاصا کام کیا ہے شاعری کے حوالے سے بھی اور اصولی بحثیں جو تنقید میں اور ادب میں ہوتی رہتی ہیں ان کے حوالے سے بھی. مجھے لگتا ہے کہ فکشن میں اس بات کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے میں تیزی سے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے الٹ پھیر آ رہے ہیں زندگی میں, اصولوں میں اور جو بڑے تناظر میں چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کی فکشن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جذب کر سکے. بالکل صحیح. ہمارے اردو میں اس وقت جو فکشن لکھا جا رہا ہے وہ ہندوستان میں اور پاکستان میں جو بھی لکھا جا رہا ہے آپ کی نگاہ میں ہے, مجھے اطلاع ہے. اور اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فکشن نگار اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھا پا رہا ہے جس طرح سے وہ ایک وقت کی تاریخ رقم کرنی ہوتی ہے وہ کس حد تک یہ بالکل. میں اس سے پہلے آپ کے سوال کے براہ راست جواب سے پہلے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس زمانے میں ہم نے طالب علم کا زمانہ تھا ہمارا, اس زمانے میں فکشن پہ کچھ کتابیں تھیں اردو میں, ناول کیا ہے, ناول کیوں وغیرہ وغیرہ, نور حسن ہاشمی وغیرہ کی. میں وہ کتابیں پڑھتا تھا اور عین اسی زمانے میں ای ایم فاسٹر کی ایک کتاب میں نے پڑھی, آسپیکٹس آف دا ناول. 200 صفحے کی کتاب. مجھے لگا کہ ان تمام حضرات نے وہی باتیں کہی جو ای ایم فاسٹر نے 100 سال پہلے کہی تھی. تو میں نے ای ایم فاسٹر کی کتاب کا ترجمہ میں نے کیا ناول کے فن کے نام سے, تاکہ ایکسپوز کیا جائے کہ جو بحثیں ہیں کردار کی اور پلاٹ کی اور ٹیکنیک کی اور فلیٹ کریکٹر کی اور راؤنڈ کریکٹر کی ای ایم فاسٹر نے کی ہے, انہی باتوں کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہانی تھی. دوسری بات آپ نے بہت اہم کہی, وہ یہ کہ فکشن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں محمد عسکری نے ایک بحث شروع کی تھی کہ فکشن جو ہے زمان و مکان سے بہت گہری طور پر وابستہ ہوتا ہے. شاعری جو ہے ٹرانسینڈ کرتی ہے, ارتفاع حاصل کرتی ہے. تو جناب فکشن میں تو اس کا امکان پورا ہوتا ہے اور فکشن اپنے زمانے کی سماجی اور انسانی اور نفسیاتی صورتحال کی بہتر ترجمانی اور براہ راست ترجمانی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن ادب کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ادب میں ایک تو موضوعات ہوتے ہیں,
لیکن ادب پارے کی عظمت کا تصور موضوعات سے کبھی وابستہ نہیں رہا ہے. ادب پارے کی عظمت کا تصور وابستہ رہا ہے اظہار سے، اسلوب سے، اندازہ بیان سے، زبان سے، ٹیکنیک سے، طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے. جتنے بھی ٹرینڈز اور رجحانات ادب میں آتے ہیں وہ عام طور پہ اظہار سے متعلق ہوتے ہیں. ہمارے ہاں موضوعات تو بہت اچھے استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ نام لینے بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے بہت مشہور ناول نگار ہیں مشرف عالم ذوقی، وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف ملکی اور مقامی صورتحال کو بلکہ عالمی صورتحال میں جو مسائل سامنے ہیں ان کو پیش کریں، اور اس میں کامیاب بھی ہیں اپنے ناولوں کے اندر. لیکن مجھے جیسے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بیسک ایکسپریشن کا فارم جو ہے وہ ناول ہے. افسانے میں اس طرح سے ان کے جوہر کھلتے نہیں. یا بعض اور افسانہ نگار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے پرانے اسالیب میں، جیسے انتظار حسین نے لکھا، جیسے سریندر پرکاش نے لکھا تھا، جیسے بلراج مہندرا کی مثال اس لیے نہیں دوں گا کہ ان کے زیادہ تر افسانے نئی نسل کے لیے تجرباتی معلوم ہوتے ہیں پوری طریقے سے. بعد میں نیر مسعود نے لکھنے کی کوشش کی، بہت اعلیٰ درجے کا فکشن. محمد عمر میمن نے لکھا، احمد ہمیش نے لکھا، اور مختلف لوگوں نے. تو بیدی صاحب یا عصمت چغتائی یا قرۃ العین حیدر کے بعد کی نسل کے جو رائٹرز ہیں، ان لوگوں نے ان روایات کو بھی باقی رکھنے اور نبھانے کی کوشش کی جو ہماری فکشن کی روایت تھی. اور بعض لوگوں نے تو یہ حد تک کیا، نیر مسعود وغیرہ نے، کہ حیت اور اسلوب میں جتنے تجربے ممکن تھے سارے تجربے کو پیش کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اب زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کنٹینٹ کو پوری طرح نظر انداز کر دیا، اور ان کے افسانے پڑھیے تو غیر معمولی جادوگری کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن کوئی آپ رک کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں موضوع پہ لکھا ہوا افسانہ. یہ بہت دلچسپ حقیقت، بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن انتظار حسین وغیرہ کی ایک خصوصیت یہ رہی کہ انتظار حسین نے حالانکہ داستانوی روایت کو اور آسمانی کتابوں کی روایت کو برتنے کی اور اپنانے کی کوشش کی، لیکن اپنے زمانے کے جدید سے جدید مسائل کو اس میں ڈھال کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. نئے لکھنے والوں میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے کہ جو زبان و بیان کے ساتھ پورا انصاف کر پاتے ہوں. مشکل سے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ایسے لوگوں کو. 2-4 درجن لوگ ہیں پورے ملک میں، پاکستان کو بھی شامل کروں گا میں، جن کو آپ مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. یعنی کم سے کم یہ تو ایک قاری حق رکھتا ہی ہے کہ یہ پوچھ سکے کہ فلاں افسانہ نگار کے 3 بڑے افسانے کون سے. اور اگر وہ 3 افسانے غیر معمولی نہیں ہیں، شہرت حاصل نہیں کر سکے، لوگوں کے ذہن میں محفوظ نہیں رہ سکے، تو کوئی دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں. اس لیے کہ جب ہم نے لکھ دیا تو ہماری ملکیت اس تحریر پر ختم ہو جاتی ہے، پھر تو قاری کی ملکیت ہے. اب قاری یا لٹریری ہسٹری اس کا فیصلہ کرے گی کہ وہ کس پائے گی تحریریں. عمدہ بات کہی آپ نے. ابھی میں آپ کا ایک پرانا مقالہ کہیں دیکھ رہا تھا، وہ خواتین جو فکشن لکھ رہی ہیں ان کے حوالے سے تھا. تو ابھی ذکر چکے فکشن کا ہی ہو رہا ہے تو مجھے وہ مقالہ بھی ذہن میں آیا. ہم فکشن کے علاوہ بھی اگر بات کریں کہ شاعری کے حوالے سے اگر بات کریں کہ پہلے شاعرات حالانکہ کم کم ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ شاعرات کا آپ نام لے سکتے تھے یا رسائل میں اور دوسرے جو اسٹیجز ہیں ان پر ان کی موجودگی ہوتی تھی. اب یہ موجودگی ہندوستان کی سطح پر بہت کم ہے. اگر ہم نمائندہ شاعرات کے بارے میں آپ سے میں پوچھوں کہ آپ اپنے رسالے کے لیے اگر 5 نمائندہ شاعرات کو شامل کرنا چاہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو غور کرنا پڑے گا یہ 5 کون ہو سکتی ہیں. تو یہ بحران اچانک سامنے آیا یا اس کے پس پردہ بہت کچھ چلتا رہا اور یہ نتیجہ نکلا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا چونکہ مسئلہ وہی ٹریننگ کا ہے. ٹریننگ کا مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کسی شاعر یا شاعرہ کے ہاں ان کی ذہنی تربیت میں پرانی شاعری نے کیا رول پلے کیا ہے. فرض کیجئے کہ فہمیدہ ریاض ہیں یا کشور ناہید ہیں یا زہرا نگاہ ہیں. ان خواتین کی شاعری دیکھیے، ہندوستان میں لے دے کر کے آپ کو شہناز نبی پہ نگاہ رک جاتی ہے یا 2-4 اور شاعرات ہیں ان پر نگاہ رک جاتی ہے. کسی حد تک نثری نظموں میں شبنم شاہی وغیرہ پہ نگاہ رک جاتی ہے. ایک اور بات بھی ہوئی ہے جس نے بڑی گڑبڑ پھیلائی ہے، وہ یہ کہ مقبول شاعری اور ادبی نوعیت کی شاعری کیا ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی آواز اچھی ہو تو مشاعرے والے بہت جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف، اور جہاں انہوں نے مشاعرے کا چسکا لگایا تو اس میں ترنم کی وجہ سے یا انداز بیان کی وجہ سے مقبولیت ان کی ہو جاتی ہے. تو ادبی تربیت اپنی نہیں کر پاتی. وہ مرد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے مقبول شاعر ہیں مشاعروں کے، لیکن ادبی تحریر رسالوں میں چھپنے والی تحریروں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ شاعری
کی جو لذت ہے اور شاعری کا جو حاصل ہے، وہ جو پلیجر ہے، اس پلیجر کو اس کا حاصل نہیں سمجھتے ہیں، وہ مانیٹری گین کو سمجھتے ہیں اس کا حاصل. اور سامنے سے آ رہی داد اور داد اور سستی مقبولیت. بلکہ مشفق خواجہ نے ایک ہندوستانی شاعر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ شخص اس طرح شعر سناتا ہے جیسے کشکول گدائی لے کے داد وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پوری تصویر بنا دی. جی ہاں جی ہاں جی. بہت بہت عمدہ. مجھے افسوس ہے کہ اگر اور وقت ہوتا ہم لوگوں کے پاس اور کئی موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوتی، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے اور ہمارے لیے وقت نکالتے رہیں گے. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. نوازش. بہت بہت شکریہ.